بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میٹرو ون نیوز کی خصوصی ربیع الاول ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. میٹرو ون نیوز نے اپنے ہر سال کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اس سال بھی یہ فیصلہ کیا کہ ربیع الاول میں اس خاص مہینے میں یہ ٹرانسمیشن پیش کی جائے، جو کہ یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک یہ ٹرانسمیشن آپ کی اسکرین پر پیش کی جائے گی. ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے، اور نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ اس کائنات اور اس جیسی تمام کائناتیں جتنی زمین یعنی جتنی سیارے اس دنیا میں یا اس جیسے اور قسم کے عالموں میں موجود ہیں، ان سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں اللہ تعالیٰ نے رحمت بھیجی زمین پر. ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، جن کی بخشش کی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لی ہے. یعنی ہماری شفاعت فرمائیں گے، اور جب تک اس امت کا ایک ایک شخص بخش نہیں دیا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم ولادت باسعادت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد بتدریج اس ادوار کا ہم جائزہ لیتے جائیں گے، ان ادوار سے روشنی حاصل کرتے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر جو سلسلہ ہوگا وہ عید میلاد النبی کا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت ہوتی ہے تو اس سے قبل ہی بہت سی ایسی چیزیں عرب میں رونما ہونا شروع ہو گئی تھیں، جس سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ اب دنیا میں آخری نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یعنی یہاں پہ ایک ظہور ہونے والا ہے. عرب کا معاشرہ جو کہ شدید طرح سے برائیوں میں مبتلا تھا، بچیوں کو زندہ گاڑ دینا، ایک دوسرے کی عزت جان مال کا تحفظ نہ کرنا، یہ تمام چیزیں عام تھیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے بعد عرب کے معاشرے میں جس طریقے سے خواتین کا احترام کیا گیا، جس طریقے سے ایک دوسرے کی جان و مال کا احترام کیا گیا، اور خاص طور پہ ہمیں وہ آخری خطبہ جو خطبہ حجۃ الوداع ہے، جس میں خاص طور پہ اس الفاظ میں بتا دیا گیا کہ نہ کسی عربی کو کسی عجمی فوقیت حاصل ہوگی، نہ کسی عجمی کو کسی عربی پہ فوقیت حاصل ہوگی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس آخری خطبے میں یہ بھی فرما دیا کہ تم سب کی جان و مال اسی طرح ایک دوسرے کے لیے اہم یا احترام والی ہے جس طرح یہ مہینہ، آج کا دن اور یہ مقام. تو ناظرین، اس حوالے سے ہم بتدریج گفتگو کرتے رہیں گے اور درجہ بدرجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشنی حاصل کرتے رہیں گے. لیکن اس آج کی ٹرانسمیشن کا آغاز کریں گے اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے. ہماری خوش قسمتی ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری فیصل چشتی صاحب، جنہیں خوش آمدید کہنا چاہوں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. آپ سے درخواست کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور تلاوت قرآن پاک پیش کرنے کا شرف حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ.
وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے سعادت حاصل کی، تلاوت قرآن پاک کی یعنی سعادت حاصل کی. ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ قاری فیصل چشتی نے سورہ انبیاء کی آیات 105 تا 108 کی تلاوت فرمائی. اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اور بے شک ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے. بے شک یہ قرآن کافی ہے عبادت والوں کو. اور ہم نے تمہیں بھیجا رحمت بنا کر سارے جہانوں کے لیے. تم فرماؤ مجھے تو یہی وحی ہوتی ہے کہ تمہارا خدا نہیں مگر ایک اللہ ہے، تو کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ میں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ناظرین، الحمدللہ ہماری آج کی نشریات کا، بلکہ آج سے ربیع الاول کی نشریات کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. اور اس سے پہلے کہ اپنی اس ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھائیں، اپنے مہمانان گرامی کا تعارف آپ سے کرانا چاہوں گا. میرے پہلے مہمان جو ہیں وہ اسلامک اسکالر ہیں، مختلف ٹی وی چینلز پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا. اس کے علاوہ عربی پہ ماشاءاللہ بہت عبور رکھتے ہیں. چاہے جب خطبہ حج دیا جاتا ہے تو لائیو ٹرانسلیشن فرماتے ہیں. اس کے علاوہ جو دین کے مسائل ہوتے ہیں اس پہ بڑی خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں. مفتی وسیم بندگی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام، خوش آمدید کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ سر تشریف لائے. جی ناظرین، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو ملک کے مشہور و معروف نعت خواں ثنا خواں ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن کے ایوارڈ یافتہ نعت خواں ثنا خواں ہیں اور خاص طور پہ نعت گو شاعر ہیں، صاحب کلام ہیں. ان کا جو مجموعہ کلام ہے حرف معطر وہ بھی منظر عام پہ آ چکا ہے. شعبہ درس و تدریس سے بھی تعلق رکھتے ہیں. اس کے علاوہ مختلف
نعت خوانی حسن قرات کے مقابلے میں منصف کے فرائض انجام دیتے ہیں. جناب شکیل مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکیل بھائی بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ, بہت اچھا لگتا ہے. جزاک اللہ. ویسے ربیع الاول رمضان کے علاوہ بھی آپ کی جو ہے نا وہ ٹی وی پر میرے خیال میں اپیرنس ہونی چاہیے تو زیادہ بہتر ہوگا. جی جی بالکل, اور رہتی بھی ہے. جی جی اچھا چلیں ٹھیک ہے, بہت اچھا لگ رہا ہے سر, بہت شکریہ آپ تشریف. جزاک اللہ, بہت شکریہ. ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک اور خوش لہن نعت خواں ثنا خواں ہیں, حافظ بھی ہیں, بہت اچھی تلاوت بھی فرماتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ حامد رضا صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے آپ؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ناظرین اس سے پہلے کہ اپنے اس پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں, شکیل مدنی صاحب موجود ہیں اور ہم فارمیٹ کے لحاظ سے ان سے درخواست کریں گے کہ حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. صد شکر کے یوں ورد زباں حمد خدا ہے. صد شکر کے یوں ورد زباں حمد خدا ہے. وہ سب سے بڑا, سب سے بڑا, سب سے بڑا ہے. وہ سب سے بڑا, سب سے بڑا, سب سے بڑا ہے. اس کا کوئی ثانی نہ مشابہ نہ مقابل. اس کا کوئی ثانی نہ مشابہ نہ مقابل. وہ سب سے جدا, سب سے جدا, سب سے جدا ہے. وہ سب سے جدا, سب سے جدا, سب سے جدا ہے. یہ رنگ یہ خوشبو یہ بہاریں یہ فضائیں, یہ رنگ یہ خوشبو یہ فضائیں یہ ہوائیں سب اس کی عطا, اس کی عطا, اس کی عطا ہے. سب اس کی عطا, اس کی عطا, اس کی عطا ہے. کافر ہو کے مسلم, کوئی مشرک ہو کے مومن, وہ سب کا خدا, سب کا خدا, سب کا خدا ہے. وہ سب سے بڑا, سب سے بڑا, سب سے بڑا ہے. جزاک اللہ, بہت خوبصورت انداز میں کلام آپ نے پیش کیا.
ناظرین اسی کے ساتھ یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو پیش کیا جائے گا قصیدہ بردہ شریف. کہیں نہ جائے گا, دیکھتے رہے ہماری خصوصی نشریات. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا محمد دو جہاں کے آپ ہی سردار ہیں. یا محمد دو جہاں کے آپ ہی سردار ہیں. شاہ جن و انس بھی اور مہتر عرب و عجم. The beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the leader of both the worlds and of both creations, that is man and jinn, and of both the groups, that is Arabs and non-Arabs. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وہ حبیب ایسے ہیں جن سے ہے شفاعت کی امید. وہ حبیب ایسے ہیں جن سے ہے شفاعت کی امید. وقت حال و خوف میں پیش آئیں گے جب رنج و غم. He, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, is the most beloved of Allah Almighty, whose intercession, that is shafaat, is hope for every fear and distress that is going to come on the day of the agony and fears. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نبينا الأمير الناهي فلا أحد. نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم. مولاي صل
one who commands to do good and forbids evil. Undoubtedly, there is none parallel to him who is more truthful than him in saying no or yes. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. बहुत बहुत शुक्रिया क़ारी फैसल चिश्ती आपका, फ़ायदा कामरान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हज़रत इमाम बुसैरी रहमतुल्लाह अलैह का तहरीर करता ये क़सीदा बुर्दा शरीफ आपकी खिदमत में पेश किया गया। रोज़ाना हम इसी तरह से ये क़सीदा बुर्दा शरीफ अपनी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनाएंगे और इससे अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों का नुज़ूल होगा। एक वक्फ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। देखते रहिए हमारी खुशी नशरियात। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की माह रबीउल अव्वल की खुसूसी नशरियात। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज के इस पहले प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के हवाले से। हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती वसीम बंदगी साहब, शकील मदनी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं, हामिद रज़ा साहब हमारे साथ हैं और फैसल चिश्ती हमारे साथ हैं। मुफ्ती साहब, आपसे दरख्वास्त करूँगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के साल ही आमुल फील, वैसे ही सबको पता है कि जब अब्राहा का लश्कर हमला करने आता है और उसको अल्लाह ताला जब मदद भेजता है अपनी, किस तरीके से उन हाथियों को जो है वो खाए हुए भुस की तरह कर देता है। फिर आतिश फ़िशा का बुझ जाना, फिर बहार का यानी क़ैद साली का ख़त्म हो जाना, क्या क्या निशानियाँ थीं जिनकी वजह से पहले ही अरब के लोगों को उस रहमत के नुज़ूल के फ़वाइद पहले ही हासिल होना शुरू हो गए थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर से कबल। जी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको, आपकी तमाम टीम को और मेट्रो वन के जितने भी मुंतज़मीन हैं उन सब को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को, हमारे CEO हैं आमिर मसूद शेख साहब, माशाअल्लाह, उनकी खास काविशें होती हैं बिल्कुल और तो उनकी रहनुमाई होती है जिसकी वजह से ये प्रोग्राम हम हाँ बिल्कुल, यानी ये समझ लें कि अजर व सवाब के बड़े मुस्तहिक वही हैं। बिल्कुल, कि जो असल एक मुस्तहिक अजीम वही हैं, काम वो उसके कर बाद रहे हैं। हम लोग भी जी। थोड़ा थोड़ा कहीं से। तो तमाम ही हज़रात को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को जो है रबीउल अव्वल शरीफ की आमद की मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि मोमिनीन के लिए इससे ज़्यादा कोई खुशी का लम्हा नहीं हो सकता है कि जाने कायनात रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का ये बाबरकत महीना और एक ऐसी अजीम तर नेमत के तौर पर अल्लाह ने उसका एहसान भी जो है जताया और ये ज़िक्र भी कुरान में किया कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। यकीनन जिस नेमत के बारे में परवरदिगार ख़ुद ये फरमा दे कि मैंने अपना रसूल तुम्हारे दरमियान भेजकर तुम पर अजीम एहसान किया है, तो फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह की कितनी अजीम नेमत हैं रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस महीने के आते ही आप देखते हैं कि मोमिनीन के चेहरों पर एक खुशियों का इज़हार हो जाता है। यानी जब अभी हर साल ये सिलसिला एक हम देखते हैं तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जिस वक्त रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए होंगे तो उस वक्त चूँकि इस्लाम का दौर तो था नहीं, लेकिन परवरदिगार आलम ने कुछ ऐसी चीज़ें खिलाफ आदत इस कायनात में ज़हूर पजीर फरमाई कि जिससे आपकी आमद का खुद ही इजहार होने लगा और ये पता चलने लगा कि इस कायनात में कोई अजीम तर हस्ती आ रही है। एक हदीस पाक एक हिस्सा है, मुझे वो याद आ गया आपके सवाल से। वैसे तो इस कायनात में किसी के आने और जाने से कोई तब्दीली नहीं होती है। नबी अलैहि सलाम का फरमान है कि एक मरतबा आपके साहबजादे हज़रत इब्राहीम जब फोत हो गए तो इत्तेफाक से उस दिन सूरज को गिरन लग गया। तो कुछ लोगों ने ये कहा कि शायद इसलिए सूरज को गिरन लगा है कि नबी अलैहि सलाम के साहबजादे फोत हुए। प्यारे आका अलैहि सलाम ने फरमाया कि ये सूरज, चाँद, ये अल्लाह की अजीम निशानियाँ हैं। किसी के पैदा होने और किसी के जाने पर इनमें कोई तब्दीली नहीं आती है। लेकिन दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि जब रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो अल्लाह ने इस कायनात में इतनी तब्दीलियाँ पैदा फरमा दी कि आपकी आमद का जो इजहार था वो रब्ब कायनात ने खुद पूरी कायनात पे ज़ाहिर फरमा दिया। यानी जब आपकी विलादत बासआदत होती है उससे पहले तो कुछ ऐसे वाक़यात तसलसल से चल रहे थे जो ये बता रहे थे कि कायनात में कुछ बड़ी तब्दीली आने वाली है। लेकिन जैसे आपकी विलादत होती है
ایک طرف آپ کے دادا عبد المطلب جو کہ بیت اللہ شریف میں اس وقت موجود ہیں، اور یکا یک دیکھتے ہیں کہ جو بت ہیں وہ سارے گر جاتے ہیں۔ یعنی یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی اور علامت تھی کہ اب ایک ایسی ہستی آنے والی ہے جو کائنات کے اندر کفر اور شرک اور بت پرستی کا خاتمہ کر دے گی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب ولادت باسعادت ہوتی ہے تو گھر کے اندر ایک نور پھیلتا ہے، اور ایسا نور پھیلتا ہے کہ کائنات روشن ہوتی ہے، اور اللہ آپ کو ایسی طاقت عطا فرماتا ہے کہ مکہ سے بیٹھ کر شام کے محلات کا نظارہ فرماتی ہے، شام کے محلات، قیصر و اور کسریٰ پھر کے جو محلات ہیں وہ تک روشن ہو جاتے ہیں، روشن ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس کی ایک اور گواہ جو آپ کی ولادت کی دایا ہیں، حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ ہیں، اور یہ ولادت کی دایا ہیں۔ حلیمہ سعدیہ تو وہ ہیں نا جنہوں نے دودھ پلایا تھا، جی وہ رضاعت کی ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ، یہ ولادت کے وقت موجود تھی۔ حضرت شفا فرماتی ہیں یعنی جو وہاں موجود تھا نا ان سب نے اس نور کو دیکھا۔ حضرت شفا فرماتی ہیں کہ میں نے بھی یہ دیکھا کہ ایسا نور پھیلا کہ پوری کائنات روشن ہو گئی، شام کے محلات کا میں بھی نظارہ کرنے لگی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ کچھ ایسے واقعات پیش آئے جس سے پوری دنیا متاثر ہوئی کہ اس کائنات میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے۔ یعنی ایران کے اندر آپ دیکھیں چونکہ مجوسی لوگ تھے، وہ آگ کی پوجا کرتے تھے، ان کا آتش کدہ ایسا تھا جو 1000 سال سے روشن تھا، 1000 سال سے کبھی اس میں آگ نہیں ختم ہوئی، لیکن یکا یک بجھ جاتا ہے۔ وہ سارے مجوسی پریشان تھے وہاں عبادت کرنے والے کہ اس کائنات میں ایسی کیا تبدیلی آئی ہے کہ ہمارا آتش کدہ 1000 سال سے جلنے والا اچانک اس کی آگ ختم ہو گئی۔ اسی طریقے سے ایک وادی کے اندر بحیرہ ساوا جو کہ ایک بہت بڑا جو ہے ایک نہر کی صورت میں، ایک تالاب کی صورت میں تھا جو 6 میل تک پھیلا ہوا تھا، اس کے ارد گرد جو لوگ رہتے تھے وہ بھی جو ہے نا کفر اور شرک کیا کرتے تھے، بت پرستی، وہ یکا یک خشک ہو جاتا ہے۔ یعنی لوگ حیران ہیں کہ اتنے بڑے پیمانے پر جو پانی تھا وہ کہاں چلا گیا ہے۔ اسی طریقے سے کسرا کا جو محل ہے وہ پھٹ جاتا ہے، اس کے کنگرے ٹوٹ کر گر جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اس سال کے اندر ایسا ہوا کہ چونکہ عرب کے اندر قحط پڑا ہوا تھا، نبی علیہ السلام جب تشریف لائے تو اللہ نے عرب کے اندر ایک بہار کی فضا پیدا فرما دی، رزق کی فراوانی پیدا فرما دی۔ پھر جب نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں، جس چیز کے ساتھ آپ کی نسبت لگتی چلی جاتی ہے وہیں پر آپ کی برکتیں اور آمد کا جو ظہور ہے نا وہ ظاہر ہوتا چلا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ حضرت حلیمہ سعدیہ کو دیکھیں، ان کا خود بیان ہے، بعد میں مسلمان ہوئی، فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں بڑا قحط تھا، جس سواری پر چلتے تھے وہ لاغر تھی، جو اونٹنی رکھی تھی دودھ کے لیے وہ اس کے تھن بالکل خشک تھے، لیکن جیسے نبی علیہ السلام کو اٹھایا اور ساتھ لے کر چلتی ہیں، فرماتی ہیں حیرانگی کی انتہا تھی، رزق کی ایسی فراوانی کہ ہم خود حیران ہوتے تھے۔ جس گھر میں نبی علیہ السلام تشریف فرماتے پورے علاقے کو ایک ایسی کستوری کی مہک آتی تھی، خوشبو آتی تھی کہ اس علاقے کے لوگ یعنی نبی علیہ السلام سے اتنا بچے تھے متاثر تھے کہ وہ انہیں کچھ حیرت انگیز چیز سمجھا کرتے تھے۔ اگر ان کے ہاں کوئی بیمار ہو جاتا تو وہ حضور علیہ السلام کے پاس لے کر آتے، یہ بچے تھے ان کا ہاتھ لگواتے تھے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں اللہ اس بیمار کو شفا دے دیتا تھا۔ اسی طرح ان کا کوئی جانور بیمار ہو جاتا، فرمایا اسے لے آتے تھے، اور آپ کے آنے سے ہر چیز میں اللہ نے بتدریج ایسا اضافہ فرمایا۔ حضرت ابو طالب کا یہ بیان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ان کے گھر میں جب دسترخوان لگتا تھا اور ان کی کفالت میں نبی علیہ السلام تھے، جب کھانا کھاتے تھے تو جب دسترخوان پر نبی علیہ السلام نہ بیٹھے ہوتے تو فرماتے ہیں کہ اس دن ہمیں کھانا کم پڑ جاتا تھا، اور جب نبی علیہ السلام ساتھ بیٹھے ہوتے تھے تو اس دن کھانا بچ جاتا تھا، اور آپ کہتے تھے کہ انہو لمبارک، ان کہتے تھے کہ یہ بہت مبارک ہستی ہیں۔ یعنی اتنا اللہ نے آپ کی آمد سے اس کائنات کے اندر ایک سلسلے کو بدل ڈالا۔ اگر ہم اس کو یوں سمجھنا چاہیں کہ آپ کی آمد سے اس کائنات میں کیا تبدیلیاں آئیں، کیونکہ ایک انقلاب برپا ہوا تھا، تو تھوڑا اگر ہم پیچھے والا منظر سامنے رکھ لیں کہ آپ کے آنے سے پہلے کیا تھا، زمانہ جاہلیت تھا، جی اس کے لیے قرآن نے ان الفاظ سے ذکر فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، کہا کہ اتنا فساد تھا جو خشکی میں بھی تھا اور تری میں بھی تھا، سمندروں میں بھی تھا، یعنی پوری کائنات کے اندر ایک ایسا فساد پھیلا ہوا تھا۔ اور اگر ہم ایک موازنہ کر کے دیکھیں کہ اس وقت کیا صورتحال تھی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ وہ وقت تھا بیچ کا کہ جب انسانیت اپنی موت مر چکی تھی، انسانیت کی جو تذلیل تھی، غلاموں کی جو تذلیل تھی، خواتین کے حقوق کی جو غصب کرنا تھا، اور اسی طرح لا قانونیت جو تھی،
اور یعنی ہر اپنے عروج پر طرف تھی. شر کا اتنا ایک سمجھنے ایک عروج تھا کہ اس وقت میں اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا. ہم کہہ سکتے ہیں یہ انسانیت کی نشاط ثانیہ تھی. جب نبی علیہ السلام تشریف لائے دوبارہ سے آپ نے انسانیت دوبارہ سے انسان کو اس کا ایک مقام دلایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, یعنی اب وہ ہستی آئی ہیں جو ہر ایک کو اس کا حق دلائیں گے. اب وہ مائیں, وہ بہنیں, وہ غلام, وہ لوگ جنہیں لگتا تھا کہ شاید ہم اس کائنات میں بالکل بے بس ہیں, پیارے آقا علیہ السلام کے آنے سے اللہ نے ہر ایک کو اس کا حق عطا فرمایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بیان فرمایا. اب حافظ حامد رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں درخواست کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا, سرکار سنتے ہیں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا, سرکار سنتے ہیں. سرے آئینہ سنتے ہیں, پسے دیوار سنتے ہیں. سرے آئینہ سنتے ہیں, پسے دیوار سنتے ہیں. میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے. میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے. میرے دل کے دھڑکنے کی, میرے دل کے دھڑکنے کی, میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں. اور میں صدقے جاؤں یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے. میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے. پکارو چاہے جتنی بار, پکارو چاہے جتنی بار, وہ ہر بار سنتے ہیں. جہاں بھی ہو سے دو صدا, سرکار سنتے ہیں. بہت شکریہ حافظ حامد رضا, بہت خوبصورت انداز میں آپ نے کلام پیش کیا. ناظرین اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. اور ناظرین, اب اس سیگمنٹ میں ہم پیش کریں گے تقریری مقابلہ. آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ سیگمنٹ جو ہے یہ اسٹڈی اسکولنگ سسٹم کے تعاون سے پیش کیا جاتا ہے. مختلف طالب علم جو ہیں وہ اس سیگمنٹ میں شریک ہوتے ہیں, جس میں مقابلہ نعت خوانی بھی ہے, ساتھ ساتھ اسپیچ کے مقابلے بھی ہیں, کبھی کبھی کوئز بھی کر لیا کریں گے. مقصد یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس میں اور طالب علموں میں ایک مقابلے کی فضا پیدا کرنا.
ہماری خوش قسمتی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹڈی اسکولنگ سسٹم کے سربراہ جناب ریحان اطہر صاحب. السلام علیکم. ریحان صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے. ٹھیک ہے ناظرین, اس کے علاوہ ہمارے ساتھ مفتی وسیم بندگی اور شکیل بندی صاحب بھی موجود ہیں, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم کلام کا سلسلہ بھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے. سب سے پہلے جو ہے وہ اس سے پہلے کہ ریحان صاحب سے بات کریں, یہ بھی بتاتے چلیں آپ کو لائبہ شمیم ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم بیٹا, بہت بہت شکریہ آپ بھی تشریف لائیں. یہ بھی اسٹڈی اسکولنگ سسٹم کی طالب علم ہیں, اور یہ جو ہیں یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گی. پہلے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ریحان صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کیا سرگرمیاں ہیں, کس طریقے سے اسٹڈی اسکولنگ سسٹم کو آگے بڑھا رہے ہیں؟ اسٹڈی اسکولنگ سسٹم لاسٹ 10 ایئر سے سرو کر رہا ہے ایجوکیشن میں, اور تعلیمی میدان کے ساتھ ساتھ ہم دینی معاملات کو بھی دیکھتے ہیں, اور بچوں کے اندر یہ نعتوں کا, قرأت کا, اسپیچ کمپٹیشنز کرواتے ہیں. بہت ضروری ہیں, آج کے دور کے لحاظ سے بہت ضروری ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اور یہ او لیول ہے یا میٹرک بورڈ میٹرک سسٹم ہے؟ میٹرک سسٹم. میٹرک سسٹم. ٹھیک ہے. اور اس میں دینی تعلیم خاص طور سے بچوں کو بالکل سائنس کے ساتھ ساتھ ہم دینی تعلیم دیتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کریکولم میں کچھ تبدیلی کرتے رہتے ہیں؟ کریکولم ڈیفینیٹلی وقت کے ساتھ جو ہے وہ وقت جس طرح تبدیل ہو رہا ہے, کریکولم ایڈوانس ڈے بائی ڈے ایڈوانس کی طرف جاتے ہیں, اور موجودہ وقت میں جس طرح کورس ابھی آؤٹ لائن چینج ہوئی ہیں, ہم نے بھی اس کو ڈیولپ کیا, ہمارے ٹیچرز اس کو اپ گریڈ کیا, اور بچوں کے اندر اس کو سکھایا اور ان کو بتایا, اور کوشش کرتے ہیں کہ وقت کے جدید تقاضوں کے مطابق بچوں کو ڈھالیں, ہم آہنگ کریں, یہ ہماری کوشش رہتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ناظرین, اب ہم اپنے تقریر مقابلے کا آغاز کرنا چاہیں گے. اسپیچ کمپٹیشن ہے, اور اس میں جو ہے ہماری مختلف جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہوں گا. اسٹڈی اسکولنگ سسٹم سے تعلق رکھتے ہیں. پہلی جو ہماری طالب علم ہیں وہ ہیں ربیہ فاطمہ, اور ربیہ فاطمہ سے میں درخواست کروں گا کہ آئیں یہاں پہ تقریر اپنی پیش کریں. ساتھ ساتھ آپ کو ناظرین یہ بھی بتاتے چلیں کہ شکیل مدنی صاحب اور مفتی وسیم بندگی جو ہیں وہ منصفین کے فرائض انجام دیں گے اور بتائیں گے کہ کون سی جو ہمارے طالب علم ہیں وہ پہلے نمبر پہ آتے ہیں. جی بیٹا. نعمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمین سے آسمان کی طرف پرواز کرتی ہوں, زمین سے آسمان کی طرف پرواز کرتی ہوں, خدا کا نام لے کر اس تقریر کا آغاز کرتی ہوں. نصیب چمکے ہیں فرشتوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں, نصیب چمکے ہیں فرشتوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں, جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں. جناب صدر اور میرے قابل احترام ساتھیوں, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہر طرف اندھیرے کا راج تھا, جہالت کا دور دورہ تھا, منافقت تھی, شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی, اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, طاقتور کمزور پر حاوی تھا, غلاموں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا تھا جسے دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے, حتیٰ کہ جانور بھی اس دور کے انسانوں کے ظلم کا نشانہ بنے ہوئے تھے. جناب صدر, اس اندھیرے کو مٹانے کے لیے نور مجسم تشریف لائے, جہالت کے اس اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے معلم اعظم تشریف لائے, شراب کو ختم کرنے کے لیے آب حیات لے کر تشریف لائے, غلاموں کے آقا بن کر تشریف لائے, غریبوں کے لیے ایمان کی دولت لے کر تشریف لائے, منافقت کو ختم کرنے کے لیے صادق بن کر تشریف لائے, ماں بہن اور بیٹی کے لیے عزت ناموس لے کر تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے اس اندھیری دنیا میں ہر طرف نور ہی نور بکھر گیا, اس کائنات کی ہر شے جھوم اٹھی, پہاڑ اور اشجار سب آپ کے احترام میں سر تسلیم خم ہو گئے, مشکل تھے راستے آسان ہو گئے, دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے, رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم, پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ. جناب صدر, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر انسان کے لیے پیغام نجات لے کر آئے, بنی نوع انسان کے لیے رحمت بن کر آئے. میرے نبی وہ نبی ہیں جن کا امتی ہونے کی خواہش تمام انبیاء کرام کو تھی. ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں یہ سعادت نصیب ہوئی جس کی خواہش ہر نبی کو تھی, اور خواہش کیوں نہ ہوتی, روز محشر وہی تو شفاعت فرمائیں گے, وہی تو حوض کوثر کا جام پلائیں گے, وہی تو اپنی امت کو بخشوائیں گے. بنا کر مجھے رحمت عالم محمد کا امتی, بنا کر مجھے رحمت عالم محمد کا امتی, سزا سے پہلے ہی بخشش کا اہتمام کر دیا. شکریہ. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت شکریہ. ربیہ فاطمہ تشریف رکھیں.
اب ناظرین میں دعوت دینا چاہوں گا ماہرہ مزمل کو کہ وہ تشریف لائیں، اسٹڈی اسکولنگ سسٹم کی طالبہ ہیں. آئیے جی. 2 منٹ دیا جائے گا، 2 منٹ کے بعد بیل بجائی جائے گی تو اپنی تقریر کو وائنڈ اپ کریں. السلام علیکم، میرا نام ماہرہ مزمل ہے اور میں ہفتم جماعت کی طالب علم ہوں. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی توحا. معزز سامعین، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کی تقریر کے لیے ہمارے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں. معزز سامعین، جب میں اس موضوع پر بات کرتی ہوں تو مجھے طائف کی وادی میں پتھر کھا کر بھی ہدایت کی دعا دینے والے در آتے ہیں. جب میں اس موضوع کی بات کرتی ہوں تو مجھے آمنہ کے لال بھوکے پیاسے لا الہ الا اللہ کی صدا دیتے نظر آتے ہیں. میں ان کی سیرت کی کیا بات کروں. معزز سامعین، میں ایک شعر عرض کرنا چاہوں گی. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نظر اجڑے بتاتا ہے محمد نام ایسا ہے. کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، کہ 2 بچھڑوں کو یہ ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے. انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے. مدد حاصل ہے مجھے آج بھی شاہ مدینہ کی، مدد حاصل ہے مجھے آج بھی شاہ مدینہ کی، ارے میری بگڑی بناتا ہے محمد نام ایسا ہے. شکریہ. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت شکریہ بیٹا، تشریف رکھیں. اب ناظرین ہم اپنے آج کے تیسرے اور آخری پارٹیسپینٹ سید محمد بلال حسن کو دعوت دینا چاہیں گے. طالب علم ہیں اسٹڈی اسکولنگ سسٹم کے. سید محمد بلال حسن جی. نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے. رکھا میرے نبی نے جب دنیا میں قدم تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. سامعین کرام السلام علیکم. سیرت النبی، جب میں اس موضوع پر بات کرتا ہوں تو مکہ میں عام معافی کا اعلان کرنے والے بھی خیر البشر میں یاد آ جاتے ہیں. جب میں اس موضوع پر بات کرتا ہوں تو ہندا کو معاف کرنے والے بھی خیر البشر میں یاد آ جاتے ہیں. جب میں اس موضوع پر یہ بات کرتا ہوں تو آمنہ کے لال بھوکے پیاسے لا الہ الا اللہ کی صدا میں نظر آتے ہیں. تو میں ان کے سیرت کی کیا بات کروں. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے. سامعین کرام، آج کل کی دنیا والے کسی کی دیانت داری پر ناز کرتے ہیں تو کسی کی خوبصورتی کی بات کرتے ہیں، کسی کی تاثیر پر ناز کرتے ہیں تو کسی کی سخاوت کی بات کرتے ہیں، تو میں اپنے اس نبی پر کیوں ناز نہ کروں جس میں یہ تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں. زندگیاں بیت گئیں قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئیں قلم ٹوٹ گئے، لیکن تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا. سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے اور یہ سید محمد بلال حسن ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، یہ تینوں پارٹیسپینٹ جو ہیں یہ تقریر مقابلہ میں اپنی تقریر پیش کر چکے ہیں. اب میں شکیل بندی صاحب آپ فرما دیجیے. ویسے مفتی وسیم بندگی صاحب کا بھی میں نے فیصلہ سن لیا تھا، پہلے ہی آپ لوگوں نے مشورہ کر لیا تھا لیکن بآواز بلند مشورہ تھا وہ. جی تو فرمائیے گا. جی اس میں سے تیسری پوزیشن حاصل کرنے والی پہلا صرف بتائیے سر مجھے. ہم انعام صرف فرسٹ ایک اس کو دیں گے. رابعہ فاطمہ. رابعہ فاطمہ آئیے. ربیہ آئیے. جی ربیہ فاطمہ بیٹا تشریف لائیے ادھر. بہت بہت آپ کو مبارک ہو. ڈاکٹر عیسیٰ لیب اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر کی جانب سے آپ کو یہ گفٹ ہیمپر دیا جا رہا ہے. آج کے اس تقریری مقابلے میں اسٹڈی اسکولنگ سسٹم کی طالبہ ربیہ فاطمہ نے فرسٹ پرائز حاصل کیا. بیٹھے تشریف رکھیں. اور اب ہمارے ساتھ لائبہ موجود ہیں. لائبہ آپ سے درخواست کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا
आलम का दूल्हा हमारा नबी। आपने कलाम पेश किया। और नाज़रीन इसी के साथ बल्कि हम रेहान अथर साहब को भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप तशरीफ़ लाए, बड़ा अच्छा मुकाबला रहा और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह रोज़ाना हम ऐसे मुकाबले पेश करेंगे। नाज़रीन एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए हमारी खुसूसी नशरियात। जी नाज़रीन वेलकम बैक, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ खुसूसी नशरियात। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। माह रबीउल अव्वल के हवाले से नशरियात पेश की जा रही हैं। अब हम इस ट्रांसमिशन के आखिरी मराहिल में मौजूद हैं। कुछ ही देर में ट्रांसमिशन का अख्ताम होगा, तो मैं सबसे पहले तो दरख्वास्त करूँगा मुफ्ती वसीम बंदगी साहब से कि वो उनसे पैगाम लेना चाहेंगे कि वो क्या मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों को आज के दिन के हवाले से। देखिए डॉक्टर साहब, चूँकि ये नबी अलैहि सलाम की आमद का महीना है और आप वो हैं कि जिन्होंने आकर इंसान के अंदर इंसानियत पैदा की, इंसान को ये दर्स दिया, ये तालीम दी कि उसे दूसरों के साथ किस तरह रवादारी से, हुस्न अखलाक से, हत्ता कि इंसान क्या जानवरों के हुकूक तक बताए। तो ये नबी अलैहि सलाम से मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि जब इस महीने की आमद हो, वैसे तो हमें सारी ज़िंदगी करना चाहिए, लेकिन ख़ास तौर पर इसमें मेरा ये पैगाम है हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ें, सीरत रसूल को थोड़ा सा हम पढ़ें, क्योंकि ये हमारे लिए रोल मॉडल है सीखने के लिए कि हमने किस अंदाज से ज़िंदगी गुजारनी है। अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान में इस बात की तस्दीक फरमा दी है कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तो सबसे ज़्यादा हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम नबी अलैहि सलाम की सीरत को पढ़ें, क्योंकि उससे हमें ये पता चलेगा कि हमने अच्छा इंसान और अच्छा मुसलमान कैसे बनना है, हमें एक अच्छा उम्मती कैसे बनना है और हमारी ज़ात से लोगों को किस तरीके से फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि नबी अलैहि सलाम ने ये सिखाया है खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, फरमाया तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो लोगों के लिए नफ़ा बख्श बन जाए। सो हमें नफ़ा बख्श इंसान बनने के लिए सीरत रसूल को पढ़ना है। इतनी अजीम सीरत है जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया लअम्रुका, ए प्यारे महबूब आपकी ज़िंदगी की कसम, आपकी सीरत की कसम खुद परवरदिगार उठा रहा है। तो उम्मती उसे पढ़कर तो देखे ना कि उसमें क्या पैगाम है और फिर उसके मुताबिक चलकर तो देखे, एक अजीम इंसान हम बन जाएंगे, क्योंकि किरदार ही वो होता है जो इंसान को अच्छा बनाता है। और प्यारे आका अलैहि सलाम ने किरदार को ही अपनी दलील बनाकर नबुव्वत पर पेश फरमाया था कि मेरा 40 साला किरदार देखो। तो ये उम्मतियों से भी मेरे हाथ जोड़कर इल्तिजा है कि नबी अलैहि सलाम की सीरत पढ़ें और एक अच्छे इंसान बन जाए। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती वसीम बंदगी साहब, आप तशरीफ़ लाए। शकील मदनी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हाफिज़ हामिद रज़ा मौजूद थे। कारी फैसल चिश्ती आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन उम्मीद करते हैं आपको ट्रांसमिशन पसंद आई होगी। अगर कोई गलती हो गई हो बयान करने में, बताने में, अल्लाह ताला से माफ़ी ख़ासगार हूँ, आपसे भी दरगुज़र की दरख्वास्त करूँगा। हम अपनी आज की ट्रांसमिशन का अख्ताम शकील मदनी साहब के कलाम पे करेंगे। शकील मदनी साहब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कलाम पेश करने की सआदत हासिल करें। नाज़रीन इसी के साथ हमारी आज की इस ट्रांसमिशन का अख्ताम हो जाएगा। वो हबीबे रब शहदो सरा, वो शऊर व फिक्र की आगही, वही नूरे हक, वही शम्मे जान, वही कायनात की रोशनी, वही कायनात की रोशनी, वो दयार जूदो सखा कहो, वो मदीना शहर वफा कहो। तुम्हें क्या बताऊं कि उस जगह जो कही है मैंने सुनी
وہ حبیب رب بجز ان کے ہیں کوئی اور بھی جو ہو جلوہ گر سر لا مکان، نہ ملائکہ کا گزر جہاں، نہ پہنچ سکا کوئی آدمی، وہ حبیب رب